شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، اطلاعات و نشریات اس پہ کٹ موشن پہ بات ہو رہی ہے. اطلاعات اور نشریات اور صحافت یہ لازم و ملزوم ہیں، اور نشریات کے ساتھ صحافی حضرات ان کا کردار جو ہے، جناب اسپیکر توجہ چاہیے. آپ جاری رکھیں جی. ان کا کردار، صحافیوں کا کردار اور صحافت کا کردار اور اس طرح اطلاعات و نشریات کا کردار آئینے کا ہے. آئینہ جیسا بھی چہرہ ہمارا ہے وہی چہرہ ہمیں دکھاتا ہے. اگر ہم اپنے چہرے کو سنوارنے کے بجائے اس پر سینسر لگائیں، ان کی آزادی کو سلب کریں، تو یہ ملک کے لیے اور ملت کے لیے نقصان دہ ہی ثابت ہو سکتا ہے اور سودمند کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا. نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، سچ کو منظر عام پر لانا یہ صحافیوں کا بنیادی کردار ہے، اور اس کردار کو جو صحافی ادا کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی تحفظ نہ ہونے کے برابر ہے. صحافی قتل ہو رہے ہیں، صحافی اغوا ہو رہے ہیں، صحافی راستے سے گم ہو جاتے ہیں، اور ان پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، الامان فالامان. اللہ ان سے ایک انسان کو محفوظ ہی رکھے. جناب اسپیکر، صحافیوں کا تحفظ یہ منسٹری کی ذمہ داری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں جو صحافی حق بات، سچ بات کو منظر عام پر لا رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی آزمائش اور ابتلا میں مبتلا ہو چکے ہیں. جناب اسپیکر، اسی طرح اگر لے لیا جائے، یہ ضم شدہ اضلاع دور دراز علاقہ بشمول چترال، دیر، لوور اپر، سوات، بنیر، اور جو ضم شدہ ہمارے باجاوڑ، خیبر اور دیگر جنوبی اور شمالی وزیرستان، وہاں جناب اسپیکر اطلاعات و نشریات کے سلسلے میں حکومت، حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ناکامی سے دوچار ہے. اور یہ وقت جو ہے، موجودہ وقت، یہ اطلاعات و نشریات کی ہے. دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میڈیا عام ہو گئی ہے. میڈیا کی وجہ سے امریکہ میں ہم کوئی بھی کام ہوا ہو اور ہو رہا ہو تو ہم سیکنڈوں میں یہاں پاکستان میں اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ہمیں معلومات میڈیا کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے. جناب اسپیکر، میں یہاں ایک بات کروں کہ ہماری میڈیا جو ہے وہ اس کا قبلہ جو ہے مدینے کے بجائے وہ واشنگٹن کی طرف ہے. جناب مدینے کے بجائے، جناب اسپیکر ذرا توجہ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. جناب اسپیکر تھوڑی دیر کے لیے توجہ. جناب اسپیکر، ہمارا میڈیا جو ہے، اطلاعات و نشریات کا ادارہ، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو، اس کا قبلہ مدینہ منورہ ہونے کے بجائے مغرب کی طرف اس کا قبلہ ہو گیا ہے. اور وہاں وہ کلپس دکھاتے ہیں، وہ ڈرامے پیش کرتے ہیں، جہاں لباس کی کوئی پاسداری نہیں ہے، جہاں لباس کس طرح پہنا جاتا ہے اور خواتین سے وہ کام لیا جاتا ہے جو گھریلو خواتین اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ بیٹھ کر وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے. تو اس پر بھی منسٹری کا ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ لباس کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے معاشرے میں جو زنا ہو رہے ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں، بالکل یہ صحیح کہا ہے. جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے میں اس کو پورا تائید کرتا ہوں، اور یہ وزیر اعظم پاکستان اس کو مدینہ کے اسلامی ریاست میں
جو اسلامی قوانین نافذ ہوئے ہیں پردے کے سلسلے میں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں، خواتین کو بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے. دو بیویاں ہماری امہات وہاں بیٹھی ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ پس پردہ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ افعامیابان انتما، کیا تم نابینا ہو؟ تم تو دیکھ رہی ہو، لہذا تم پس پردہ چلے جاؤ. لہذا پردہ جو ہے یہ عورت کا حیا ہے. حیا جو ہے یہ عورت کی زینت ہے، عورت کی پہچان ہے، اور یہ اسلامی شعائر میں داخل ہے. ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ آزادی کے نام پہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ پاکستان سے نکل جائیں، ہندوستان چلے جائیں، اور جو مغرب میں چلے جائیں، لیکن پاکستان میں ان کی جگہ نہیں ہے. ہم وزیر اعظم پاکستان کی اس اعلان کو ہم بھرپور تائید ہماری حاصل ہے. انشاءاللہ میں یہی تجویز دوں گا کہ تمام میڈیا کو مدینہ کے اسلامی ریاست کے خد و خال وہاں چلائے جائیں، ایک پروگرام رکھا جائے. پردے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، پردے کے بارے میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، پردے کے بارے میں آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کاسیات عاریات، ایسا زمانہ آئے گا میری امت پہ خواتین بظاہر لباس پہنی ہوں گی لیکن وہ برہنہ ہوں گی. یہ میرے پیغمبر کا قول ہے، یہ عبدالاکبر کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے. لیکن لباس یہ بنیادی کردار ہے عورت کی. جب تک لباس اس کی وہ حیاناک نہ ہو، با پردہ نہ ہو، اس خاتون کو خاتون کہنا بھی میرے نزدیک جائز نہیں ہے. میرے جناب اسپیکر، تو اس سے مدینہ کی اسلامی ریاست اگر آپ لوگ عملاً نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسلامی نظام قائم کیجئے. مدینہ کی اسلامی ریاست صرف مدینہ کی ریاست نہیں، مدینہ کی اسلامی ریاست نافذ کیجئے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ دیں گے. اگر کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا، میں کہتا ہوں جماعت اسلامی آپ کا ساتھ دے گا. عبدالاکبر چترالی آپ کا چپراسی بن کر آپ کے ساتھ ہوگا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. جی آغا رفیع اللہ نہیں ہے جی محترم.